کوئی بندہ تیرے در پہ جو آنسو روز دیتا ہے میرے مولا در توبہ تو اس پہ کھول دیتا ہے. ذرا اپنے رب کی طرف پلٹ کر کے دیکھیں. اگر اس کی بارگاہ میں آپ ایک آنسو بہائیں گے تو ایک آنسو کے بدلے میں اللہ رب العزت آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. وہ ایک آنسو کے بدلے میں تیرے تمام گناہوں کو دھو ڈالے گا. اللہ اکبر. ہمیں تو اس کی بارگاہ میں آنے کی فرصت نہیں ہے. ہمیں اس کی بارگاہ میں اللہ اکبر اسے منانے کی فرصت نہیں ہے. ہمیں اس کی بارگاہ میں رونے کی فرصت نہیں ہے. ہم صبح سے شام تک عیاشیاں کرتے ہیں. ہم صبح سے شام تک گناہوں کے اڈوں کو آباد کرتے ہیں, لیکن پھر بھی ہمیں اپنے گناہوں پہ شرمندگی کا آنسو نہ بہانا آیا. پھر بھی ہمیں اپنے گناہوں پہ اللہ اکبر ندامت کا آنسو نہ بہانا آیا. ذرا غور کریں میرے عزیزوں. قوم بنی اسرائیل کے اندر ایک نہایت فاسق و فاجر انسان تھا جو اپنی بد کرداریوں سے کبھی باز نہ آتا تھا. جب شہر والوں کو اس کی بدکاریوں سے جب وہ لوگ عاجزا گئے تو اللہ تعالیٰ سے اس کے شر سے محفوظ رہنے کی دعا مانگنے لگے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پہ وحی نازل ہوئی, اے میرے پیارے موسیٰ, بنی اسرائیل کے فلاں شہر میں ایک بدکار جوان رہتا ہے, اسے شہر سے نکال دیا جائے ورنہ اسے اس کی بدکاریوں کی وجہ سے سارے شہر پر آگ نہ برسے. اللہ اکبر. ذرا غور تو کریں. آج ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعا قابل قبول نہیں ہو رہی ہے. آج ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ اکبر ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا مانگتے ہیں, لیکن ہماری زبانوں میں تاثیر نہ رہی. اللہ اکبر. ہم ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگتے ہیں, بارگاہ الہی میں ہماری دعا قبول نہیں کی جاتی ہے. کیا تم نے کبھی اپنے اوپر غور کیا ہے؟ اللہ اکبر. کیا تم نے کبھی اپنے ضمیر کو جھنجھوڑا ہے؟ میرے عزیزوں ذرا غور کریں. قوم بنی اسرائیل کے اندر صرف ایک شخص تھا. اللہ نے فرمایا موسیٰ اس کی بدکاریوں کی وجہ سے کہیں پورے شہر پہ آگ نہ برسے. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے اور اسے اس کی بستی سے نکال دیا. وہ قریب ہی دوسری بستی میں چلا گیا. پھر فرمان الہی ہوا کہ اسے اس بستی سے بھی نکال دیا جائے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اس بستی سے بھی نکال دیا, اس نے ایک ایسے غار پر ٹھکانہ بنایا جہاں نہ کوئی انسان تھا, نہ ہی چرند و پرند کا گزر تھا. اللہ اکبر. نہ ہی کہیں قرب و جبار میں کہیں آبادی تھی, نہ دور دور تک سبزے کا کوئی پتہ تھا. اس غار میں آ کر کے وہ جوان بیمار ہو گیا. اس کی تیمارداری کے لیے کوئی شخص بھی اس کے آس پاس موجود نہ تھا اس کی خدمت کرتا. وہ ضعف و ناتوانائی سے زمین پر گر پڑا اور کہنے لگا کاش اس وقت اگر میری ماں میرے پاس موجود ہوتی تو مجھ پر شفقت کرتی. کاش اس وقت اللہ اکبر اگر میرا باپ ہوتا تو میری نگہبانی نگہداشت اور میری مدد کرتا. کاش اگر میری بیوی ہوتی تو میری جدائی پر وہ روتی. اگر میرے بچے اس وقت موجود ہوتے تو کہتے اے میرے رب عاجز گنہگار بدکار اور مسافر باپ کو بخش دے جسے پہلے تو شہر بدر کیا گیا. اللہ اکبر. پھر دوسری بستی سے بھی نکال دیا گیا. وہ غار میں بھی ہر ایک چیز سے نا امید ہو کر دنیا سے آخرت کی طرف چلا ہے اور وہ میرے جنازے کے پیچھے روتے ہوئے چلتے. پھر وہ نوجوان کہنے لگا اے پروردگار عالم, تو نے مجھے والدین اور بیوی بچوں سے تو دور کر دیا پروردگار, مگر اپنے فضل و کرم سے دور نہ کرنا. تو نے میرا دل عزیزوں کی جدائی میں جلایا. اے پروردگار عالم, اب میرے سراپا کو میرے گناہوں کے سبب جہنم کی آگ میں نہ جلانا. اسی دم اللہ نے ایک فرشتہ اس کے باپ کی ہم شکل بنا کر, ایک حور کو اس کی ماں اور ایک حور کو اس کی بیوی کی ہم شکل بنا کر اور غلامان جنت کو اس کے بچے کے روپ میں بھیج دیا. یہ سب اس کے قریب آ کر کے بیٹھ گئے اور اس کی شدت تکلیف پر تعصب آہوزاری کرنے لگے. جوان انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اسی مسرت میں وہ انتقال ہو گیا. تب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ فلاں غار کی طرف چلا جا, وہاں ایک میرا دوست مر گیا ہے, تم اس کی تکفین و تدفین کا انتظام کرو. حکم الہی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب غار میں پہنچے تو انہوں نے وہاں اسی جوان کو مرا ہوا پایا جس کو انہوں نے پہلے شہر اور پھر بستی سے نکالا تھا. اس کے گرد حوریں تعزیت کر
کرنے والوں کی طرح بیٹھی ہوئی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عریضہ پیش کیا, اے اللہ رب العزت, یہ تو وہی جوان ہے جسے میں نے تیرے حکم سے شہر اور بستی سے نکال دیا تھا. رب العزت نے فرمایا, اے موسیٰ, میں نے اس کے بہت زیادہ رونے اور عزیزوں کی جدائی میں تڑپنے کی وجہ سے اس پر رحم کیا, اور فرشتہ کو اس کے باپ کی اور حور و غلمان کو اس کی ماں بیوی اور بچوں کی ہم شکل بنا کر کے بھیجا جو غربت میں اس کی تکلیفوں پر روتے ہیں. اللہ اکبر. جب یہ مرا تو اس کی بے چارگی پر زمین و آسمان والے روئے, اور میں ارحم الراحمین پھر کیوں نہ اس کے گناہوں کو معاف کر دوں. میرے عزیز ذرا غور کریں, اللہ اکبر, ایک انسان اگر اپنے عزیز و اقارب کی جدائی میں رب تبارک و تعالی سے ڈرے, اللہ رب العزت اللہ اکبر اس کے تمام گناہوں کو بخش دے. میرے عزیز پھر ذرا غور کر, ہم تو اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جس کو رب نے سید الانبیاء بنا کر کے بھیجا ہے. ہم تو اس مصطفیٰ کے چاہنے والے ہیں جس کو رب تبارک و تعالی نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے. اللہ اکبر. ہم تو امت محمدیہ میں ہیں, ہم تو مصطفیٰ کے کلمہ گو ہیں. اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں, ہم جو صبح سے شام تک گناہ کرتے ہیں, ہم جو ہمہ وقت گناہوں کے اڈوں کو آباد کرتے ہیں, ایک رات اللہ اکبر ایسی بھی آئے کہ ہم اللہ اکبر رات کی تنہائی میں, پوری دنیا سناٹے سے سو رہی ہو, رات کی تنہائی میں ہم اکیلی جگہ پر مصلی بچھائیں, مصلی بچھا کر کے سجدہ ریز ہو جائیں, اپنے رب سے کہیں, اے پروردگار عالم, ہم سے جو گناہ ہوئے ہیں معاف کر دے. پروردگار, ہماری گستاخیوں, ہماری غلطیوں کو معاف کر دے. مولا, ہماری خطاؤں کو معاف کر دے. ارے وہ تو ہماری 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے, وہ تو ہمیں اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے, وہ تو ہم سے ہماری سانسوں سے زیادہ قریب ہے. یاد رکھ میرے عزیز, اگر اس کی بارگاہ میں ایک آنسو بہا کر کے اگر تم نے اس کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر دی, ان اللہ یحب التوابین, اللہ توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے. ادھر اللہ اکبر, ہمارا آنسو زمین پر بعد میں گرے گا, اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو پہلے بخش